سکھ لڑکا بے دھیانی سے چلتا رہا۔ جوہر کے آخر پر جا کر دائیں طرف دونوں مڑ گئے۔ سامنے وسیع کھیت تھے۔ کھیتوں کے بائیں جانب گاؤں کے چھوٹے چھوٹے کچے مکان تھے۔ سورج کافی اٹھ آیا تھا۔ گرم چمکدار دھوپ کھیتوں میں پھیل گئی تھی۔ زیادہ تر گاؤں کی فصل کاٹ لی گئی تھی۔ کہیں کہیں سبز گھاس کے کتے نمودار ہو رہے تھے۔ باقی جگہ بھوسے کی ناڑیں خشک اور سخت جڑیں بکھری ہوئی تھیں۔ تازہ تازہ کٹائی کے بعد جگہ جگہ کبوتروں اور دوسرے پرندوں کے پرے بیٹھے چگ رہے تھے۔ درخت صرف گاؤں کے ارد گرد اور جوہر کے کنارے پر تھے۔ زیادہ تر شیشم اور آم کے پیڑ تھے جن کے سائے میں مویشی بندھے تھے اور چارپائیوں پر اکا دکا کسان سو رہے تھے۔ دور مغرب میں گھنے درختوں کی قطار تھی اور کسی کسی کھیت میں پکی ہوئی فصل کھڑی تھی۔ دونوں خاموشی سے چلتے ہوئے گاؤں سے نکل آئے۔ نعیم بولا، کٹائی کی یہ کون سی رت ہے؟ ہم نے دیر میں بیائی کی تھی۔ وہ سامنے ہماری فصل کھڑی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ٹھاکر مہندر سنگھ۔ چلتے چلتے وہ گیوں کے کھیت کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں کی زمین نم اور گھاس سرسبز تھی۔ مہندر سنگھ نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ دہلی سے۔ دہلی میں رہتے ہو؟ نہیں، کلکتے میں رہتا ہوں۔ کلکتہ بنگال میں ہے، مجھ کو پتہ ہے۔ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ میرا بھاپا وہاں تھا۔ اچھا، وہاں کیا کرتا تھا؟ تمہیں اس سے کیا؟ نعیم نے سوچا، چوری کرتا ہوگا۔ پھر بولا، تم نے میرا نام نہیں پوچھا۔ سکھ سامنے دیکھتے ہوئے بولا، جانتا ہوں، تم چودھری نیاز بیگ کے لڑکے ہو۔ چلتے چلتے انہوں نے نالا پار کیا تو وہ گندم کے کھیت کے کنارے کھڑے تھے۔ سونے کے رنگ کی فصل تیز دھوپ میں چمک رہی تھی۔ ہوا بالیوں میں سرسرا رہی تھی۔ فصل کی اوٹ میں کسانوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک بڑا سا لکڑی کا کانٹا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر فصل کے اوپر لہراتا۔ کسان گیہوں الگ کر رہے تھے۔ نعیم نے چن کر ایک خوبصورت بالی کو توڑا اور ہاتھ میں مسل کر دانے نکالے۔ ایک دانہ منہ میں ڈال کر باقی کو پھینک دیا۔ مہندر سنگھ نے نفرت سے کہا، تمہیں فصل کی قدر نہیں، تم شہر سے آئے ہو نا، تم نے ایک سٹا خراب کر دیا۔ سامنے سے ایک لڑکی آ رہی تھی۔ لمبے قد کی صحت مند لڑکی، سر پر چنگیر اور چھاچھ کا مٹکا اٹھائے لاپرواہی سے چل رہی تھی۔ اس نے کترا کر نکلنا چاہا لیکن مہندر سنگھ رستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیشانی پہ بل ڈال کے مسکرائی۔ مہندر سنگھ بولا، کہاں سے آ رہی ہو؟ بھاپے کو روٹی دینے گئی تھی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، دکھاؤ چنگیر۔ کیوں؟ اپنی کھاؤ نا، تمہاری ماں مر گئی ہے؟ مہندر سنگھ نے اچک کر چھاچھ کا مٹکا اس کے سر سے اٹھا لیا۔ مٹکا خالی تھا۔ بولا، تیرا بھاپا بڑا پیٹو ہے، ساری لسی پی گیا۔ لڑکی نے جھک کر مٹکے کو اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ چنگیر دکھا، روٹی کھانی ہے۔ چنگیر نہیں دکھاؤں گی۔ تیری تو ماں بھی دکھائے گی۔ اس نے زور لگا کر لڑکی کو دھکیلا۔ سور، مجھے جانے دو، لڑکی نے ناخن اسے چبوئے۔ تمہارا بھاپا بیٹھا ہے، بلاؤں اسے؟ مہندر سنگھ ہنس کے بولا، وہ ہمیں نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تبھی فصل کے پیچھے سے ایک کسان کی بھاری خشک آواز آئی جو کسی کو پکار رہا تھا۔ مہندر سنگھ نے بدمزگی سے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، کل آنا، تمہاری لسی پیوں گا۔ لڑکی شرارت سے بولی، کل تو بھاپے کے ساتھ جاٹ نگر جا رہی ہوں۔ مہندر نے اسے گالی دی اور نعیم کی طرف دیکھ کر ہنسا۔ نعیم بولا، یہ کون تھی؟ تھی ایک چھنال۔ چھنال تو نہیں لگتی تھی۔ تو اور کیا لگتی تھی؟ بکو مت۔ نعیم کے سارے بدن میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے درمیان خاموشی اور کھچاؤ بڑھ گیا۔ مہندر سنگھ کی پگڑی سے گندے بالوں کی ایک لٹ گردن پہ لٹک رہی تھی۔ اس کی نئی اگی ہوئی داڑھی میں بھوسے کے تنکے تھے۔ اس نے سٹا زمین پہ پھینکا اور ہنس کے بولا،
تم ابھی کل ہی آئے ہو، ابھی کچھ روز چودھری کی بڑھیوں کا دودھ پیو، پھر لڑنا۔ نعیم نے زور سے کہا، بزدل۔ مہندر سنگھ ہنس کے بولا، میں تم سے نہیں لڑتا۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے نعیم نے دیکھا کہ اس کے کندھے جو بنیان سے باہر تھے سیاہ ہو چکے تھے اور باقی پشت گندمی رنگ کی تھی، اس پر بنیان کے مستقل نشان پڑ گئے تھے۔ نعیم بولا، تم قمیض نہیں پہنتے؟ مہندر سنگھ نے مڑ کر دیکھا اور چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ دائیں طرف مڑ گئے۔ چند کسان تیز دھوپ میں جھکے گندم سے بھوسا الگ کر رہے تھے۔ ایسے ہی بے مزہ دن اور راتوں میں کئی مہینے گزر گئے۔ اس نے باپ کے ساتھ تھوڑا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ باقی وقت وہ سویا رہتا، بہت زیادہ کھاتا اور پھر سو جاتا۔ اس پر ایک نامعلوم اور بے وجہ کا غصہ چھایا رہتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ موٹا ہو رہا ہے، اس کا پیٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس خیال سے وہ جھنجھلاتا بھی کہ وہ کاہل اور پیٹو ہو گیا ہے۔ اس کا باپ کہتا رہتا کہ گرمیوں کے موسم میں نیند عموماً زیادہ آتی ہے، یہ صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ کھیتوں میں کاپ کرتے ہوئے باپ سے کہتا، بابا تم اپنی دکان کیوں شروع نہیں کرتے؟ یہ کام تو بہت سخت ہے، دکان کھولو نا، میں بھی دکان پہ کام کروں گا۔ نیاز بیگ کے گال سیاہ ہو جاتے۔ خوف ایک واحد جذبہ تھا جو ایسے وقت میں اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا۔ پھر جلد وہی مستقل پاگل پن سا خلا اس کی جگہ لے لیتا اور وہ کھیتوں میں جھک جاتا۔ ہاں ہاں، ہم کسی روز دکان شروع کر دیں گے، مگر زمین کا کام بھی اچھا ہے نعیم، ہم زمین کا ہی کھاتے ہیں۔ نعیم پھر باپ کو سمجھاتا، یہ ہر وقت لڑتے رہنا اچھا نہیں لگتا بابا، لوگوں کی نظروں میں عزت جاتی رہتی ہے، عورتوں کے ساتھ سلوک سے رہا کرو، گالیاں مت دیا کرو۔ نیاز بیگ کو غصہ آ جاتا، تم مجھے سبق دینے کے لیے آئے ہو؟ اپنی عقل اپنے پاس رکھو۔ ہفتے میں 3 دن نعیم کا بوڑھا باپ ان کے ساتھ کھانا کھاتا، 3 دن دوسری عورت کے ساتھ کھاتا۔ 7ویں دن چھوٹا لڑکا اس کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاتے۔ صرف وہی 3 روز جب گھر کا مالک مہمان ہوتا کھانا اچھا پکتا تھا، باقی دنوں میں روکھا سوکھا کھانے کو ملتا تھا۔ ایاز بیگ کے کئی خط آئے جن کا نعیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک روز وہ مہندر سنگھ کے ساتھ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کر کے لوٹ رہا تھا کہ جوہڑ کے کنارے اسے ایاز بیگ کا خاص ملازم ملا۔ نعیم کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ رونق آ گئی، وہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ میں آپ سے ملنے آیا ہوں بھیا، آپ کے گھر بھی گیا تھا۔ نعیم گھوڑا روک کے بولا، پھر؟ جناب، چودھری نیاز نے مجھے گالیاں دیں اور جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ آپ کے چچا نے آپ کو بلایا ہے بھیا، وہ بہت متفکر ہیں۔ نعیم نے بے دھیانی سے گھوڑے کی یال پہ ہاتھ پھیرا۔ صحت کیسی ہے چچا کی؟ یوں تو ٹھیک ہے، مگر آپ نہ گئے بھیا تو خراب ہو جائے گی۔ وہ خاموش رہا۔ اس کے سینے میں کوئی بھاری بدمزہ سی شے تیرتی ہوئی نیچے کی طرف اتری۔ پھر اس نے پوچھا، اور سب لوگ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں بھیا، ٹھاکر درشن سنگھ کا انتقال ہو گیا، روشن محل کے پرویز میاں ولایت چلے گئے۔ نعیم گھوڑے کی پشت پر بیٹھا بے خیالی سے دیکھتا رہا۔ پھر ایک خیال بڑا واضح اس کے ذہن میں ابھرا، کیا فائدہ؟ نفرت اور غصے کا طوفان اس کے اوپر سے گزر گیا۔ وہ زور کے چیخ کے بولا، چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ ملازم اس کا جواب سن کے ایک طرف چل پڑا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گیا تھا کہ پیچھے سے نیاز بیگ کی آواز سن کر رک گیا۔ چودھری نیاز بیگ دور سے گالیاں دیتا آ رہا تھا، جا جا حرامزادے نوکر، میرا بیٹا نہیں جائے گا، جا کر اسے کہہ دے وہ میرے باپ سے نہیں ہے، جلاہا ہے جلاہا، دفع ہو جا تو۔ ایاز بیگ کا خاص ملازم ایک وزادار آدمی تھا۔ پہلے تو ششدر کھڑا دیکھتا رہا، پھر اپنی ذلت کا خیال کر کے گرم ہو گیا اور رک کر بولا، آپ اس کی زمین میں سے نہیں کھاتے؟ آپ کی کہاں ہے؟ حساب کیجئے۔ نعیم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور غصے سے اس کے سر پہ جا چڑھا۔ وہ گر گیا اور پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ نیاز بیگ چیختا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے بعد نعیم نے کوشش کی
کہ روشن محل اور چچا کو بالکل یاد نہ کرے۔ گاؤں میں بیائی زوروں پر تھی۔ پچھلے چند دنوں میں نیاز بیگ اور نعیم نے بہت محنت کی تھی۔ ان کے پاس بیلوں کی صرف ایک جوڑی تھی۔ مہندر سنگھ نے کئی بار انہیں اپنی جوڑی مہیا کرنے کی پیشکش کی تھی، مگر باپ بیٹا جانتے تھے کہ یہ بیل چوری کے ہیں، چنانچہ وہ اپنے بیلوں پر ہی کانے رہے اور 8 ایکڑ زمین بیائی کے لیے تیار کر لی۔ باقی کی 5 ایکڑ ساونی کے لیے چھوڑ دی۔ کل 13 ایکڑ ہی ان کی ملکیت تھی۔ ابھی بہت رات باقی تھی جب نیاز بیگ نے اٹھ کر حقے میں پانی ڈالا، چولہے میں سے رات کا دبایا ہوا دہکتا ہوا اپلا نکالا، تمباکو سلگایا اور حقہ پینے لگا۔ نعیم کی بوڑھی ماں اور چھوٹا لڑکا زمین پر سو رہے تھے۔ کونے میں نعیم کی چارپائی تھی۔ اس نے حقے کی نئے نعیم کی گردن میں چبو کر کہا، کیسے سوتے ہو؟ جاڑا سر پہ آ گیا اور بیائی ابھی اتنی باقی ہے۔ نعیم نے اندھیرے میں آنکھ کھولی اور کروٹ بدل کے پھر سو گیا۔ نیاز بیگ چارپائی پہ بیٹھ کے حقہ گڑگڑانے لگا، پھر بولا، میں ہل لے کر کیکر والے کھیت میں جا رہا ہوں، تم بیج لے کر آؤ۔ باہر نکلتے ہوئے بولا، اٹھو نعیم، کسانوں کے بیٹے لڑکیوں کی طرح نہیں سوتے۔ اس نے بیل کھولے اور کھیتوں کی جانب چل پڑا۔ کاتک کا چاند جیسے بالکل سامنے کھڑا تھا اور اخیر خزاں کی خونک اور سفید لٹھے کی کھڑکھڑاتی رات چاروں طرف پھیلی تھی۔ جوہر کے کنارے موجود کتے کاہلی سے بھونکے۔ درختوں کے نیچے سوئے ہوئے کسانوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کچھ کروٹ بدل کر سو گئے۔ ایک نے خواب آلود آواز میں پوچھا، اتنے سویرے کہاں جاتے ہو چودھری؟ بیائی کو۔ اللہ کرم کرے۔ ہاں اللہ کرم کرے۔ لونڈے کو محنت کرایا کرو چودھری، شہر میں رہ کر نازک ہو گیا ہے۔ چودھری نیاز کو نعیم کے دیر کرنے پہ غصہ آیا، مگر بیلوں کی رسیاں تھامے حقہ گڑگڑاتا چلتا رہا۔ خاموش سفید فضا میں بیلوں کی گھنٹیاں سحر خیزی سے بج رہی تھیں۔ کیکر کے نیچے پہنچ کر وہ ہل جوتنے لگا، پھر کھیت میں گھس گیا۔ اس نے خوشی سے اپنے آپ سے کہا، بالکل تیار ہے۔ زمین سہاگا پھروا کر ہموار کر دی گئی تھی اور اندر سے نرم اور نمدار تھی۔ اس میں بس اتنا پانی تھا کہ مٹی ہاتھ میں بھر بھی جائے اور انگلیوں پر نمی بھی چھوڑ جائے۔ اس نے مٹی کو ہاتھ میں لے کر ملتے ہوئے کہا، پانی تو پورا ہے، بالکل پورا ہے۔ پھر جا کر بیلوں کو تھپتھپایا، ان کا مزاج پوچھا۔ چاندنی رات میں ایک سایہ اس کے قریب آ کر رکا۔ کس سے باتیں کر رہے ہو چاچا؟ یہ ایک لمبا ترنگا سکھ کسان تھا۔ نیاز بیگ نے مٹھی بھر کے مٹی اٹھائی اور خوشی سے اسے دکھانے لگا۔ دیکھو، بالکل پورا پانی ہے۔ سکھ بولا، ہاں بالکل پورا ہے۔ نیاز بیگ بولا، تم کہاں جا رہے ہو؟ سکھ بولا، پانی لگانے۔ پانی لگانے؟ اب؟ ہاں چاچا، باری ہی اب آئی ہے۔ حد تیرے کی، تو بیائی کب کرو گے؟ پانی ہی اب ملا ہے، بیائی تو کہیں ماغ میں جا کر ہوگی۔ تمہیں جلدی کرنی چاہیے، ہمیشہ دیر کر دیتے ہو۔ پار سال میں تم نے فصل چھٹے مہینے میں جا کر اٹھائی تھی، یاد ہے نا؟ واہ گرو کی جو مرضی، میں تو سستی نہیں کرتا، میری تو صرف ایک ہی عورت ہے۔ اس کے طنز پر نیاز بیگ نے غصے سے ادھر ادھر دیکھا اور گھر کی جانب دوڑ پڑا۔ نعیم ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں پکارا، ہم جب جوان ہوئے تو ہمارے باپ نے لسی پانی سب بند کر دیا کہ سو سو کر پوستی نہ ہو جائیں۔ نعیم نیند سے بوجھل چارپائی کے کنارے بیٹھ گیا۔ چلاتے کیوں ہو بابا، ابھی اتنی رات باقی ہے۔ رات کے کھانے سے اس کا معدہ بھاری تھا۔ آنکھیں بند کیے کیے اس نے پتلون ٹانگوں پہ چڑھائی۔ باپ بیٹا نے مل کر گندم کی بوری گھوڑی کی پیٹھ پہ رکھی اور باہر نکل آئے۔ ہاتھ سے بوری تھامے وہ گھوڑی کے برابر کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتا رہا۔ نیاز بیگ پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی بے سری آواز میں گانے لگتا۔ چاندنی اس قدر صاف تھی کہ چونٹی تک نظر آ رہی تھی۔ نعیم چلتے چلتے بھی اونگ رہا تھا۔ کیکر کے نیچے ایک گیدڑ منہ اٹھائے غور سے بیلوں کو دیکھ رہا تھا۔ نیاز بیگ نے دور سے دیکھا۔ اس نے فوراً نعیم کو روکا، چکر کاٹ کر دبے پاؤں پیچھے سے گیا، قریب جا کر گھٹنوں کے بل ہو گیا، پھر لیٹ کر آہستہ آہستہ رکنے لگا۔
گیدڑ آہٹ پا کر چوکا اور بھاگ گیا۔ نعیم حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ نیاز بیگ بولا، لالو کی گھوڑی ہے نا، پالے سے جڑ گئی ہے، اس کے لیے چاہیے تھا۔ گیدڑ؟ ہاں، اس کا گوشت گرم ہوتا ہے۔ بوری اتروا کر وہ کھیت میں گھس گیا۔ آؤ نعیم میرے ساتھ۔ دوسرے چکر پہ گزرتے ہوئے وہ پکارا، دیکھو یہ ہل پھیرنے سے مختلف کام ہے۔ تم ہتھی پہ بوجھ نہیں ڈالو گے، صرف نالی کو زمین میں ڈبوئے رکھنا ہے۔ لو کرو اور بیج نالی میں ڈالتے جاؤ، اسے نل بیائی کہتے ہیں۔ نیاز بیگ نے نالی نعیم کے حوالے کی، بیج کی جھولی اس کے پشت پر کس کے باندھی اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تیسرے چکر پر وہ خود کھیت سے باہر نکل آیا اور کیکر کے نیچے کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ وہیں سے چلاتا رہا، لکیر ٹیڑھی جا رہی ہے۔ نعیم الٹے سیدھے قدم رکھتا، نالی سے کشتی کرتا، زیر لب گالیاں دیتا، بیلوں کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس کا باپ پھر چلایا، اندھے ہو، بیج باہر گر رہا ہے۔ نعیم نے جل کر کہا، تمہاری نظر بڑی تیز ہے، چاند کی روشنی میں بھی دانے دیکھتے ہو۔ وہ بے حد احتیاط سے بیائی کر رہا تھا، لیکن ہر تھوڑے وقفے کے بعد اسے برابر ڈانٹ کھانی پڑ رہی تھی۔ لکیر سیدھی رکھنے کی کوشش میں بیج باہر گرنے لگتا، اس کی طرف دھیان دیتا تو نالی باہر نکل آتی۔ خنکی کے باوجود اس کے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا۔ اس کا باپ پھر چیخا، نیلے بیل کی دم مروڑ، اوپر والے کی، دبتا ہے کمین کا بیل، کھانے کو تو 3 مرلے بھی کھا جائے گا۔ باپ کی بات سنے بغیر نعیم کام میں مصروف رہا۔ نیاز بیگ دوبارہ چلایا، نیلے کو چلاؤ، نیلے کو۔ اس نے جھنجھلا کر بیل روک دیے، خالی جھولی پشت پر سے اتار کر باپ کے پاس لا کر پھینکی۔ نیاز بیگ نے نیچے گری ہوئی جھولی اٹھا کر دوبارہ گندم سے بھری اور بولا، جب میں نے پہلے دن بیائی کی تھی نا، تو 140 کیکر کی چھڑیاں مجھے پڑی تھیں۔ اتنی مار بیلوں کو نہیں پڑی تھی جتنی باپ نے مجھے ماری۔ تو تم اب بدلہ اتارنا چاہتے ہو بابا؟ کام کرو کام، چلاؤ نہیں، سویرا ہونے والا ہے۔ بابا، دادا جب مرا تم چھوٹے سے تھے، مجھے پتا ہے۔ اچھا، جرا مت کرو، سویرا ہونے والا ہے۔ صبح کا ستارہ تیزی سے چمکنے لگا، پھر ستارے ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ اجالا پھیل گیا۔ سورج نکلنے تک نعیم کا جسم اتنا نہیں تھکا تھا جتنا اس کا مزاج نیاز کی جھک سے بگڑ چکا تھا، مگر آخر اس نے بیائی کرنا سیکھ لی تھی۔ آخری کھیت میں اس نے مکمل صفائی سے بیج بویا تھا۔ 2 گھڑی دن گزر چکا تھا جب اس نے بیل کھولے، انہیں کیکر تلے باندھا اور لسی کا مٹکا اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ اس کی چھوٹی ماں آج اپنی باری پر چھاچھ اور روٹی لے کر آئی تھی۔ دسترخوان میں 2 باجرے کی روٹیاں تھیں، ایک پر مکھن چپڑا تھا جسے اس کا باپ کھانے لگا۔ خشک روٹی نعیم کے حصے میں آئی۔ اس کی دوسری ماں دور بیٹھی چند ماہ کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ وہ معمولی شکل کی ایک سیدھی سادی سی عورت تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے نیاز بیگ بولا، ابھی تو صرف 1/3 بیائی ہوئی ہے، باقی کل کر لیں گے بابا۔ کل؟ کلکتے میں بیائی پھاگن تک کرتے رہتے ہیں کیا؟ آج شام تک بیائی ختم ہو جانی چاہیے، سنا نعیم؟ کل؟ لیکن کل کیوں نہیں؟ تو جو 2 سیر آج رات ہم بیچ میں سے کھا لیں گے، کل وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ خاموشی سے کھاتے رہے۔ عورت بولی، نعیم کو بھی مکھن دو۔ ہاں، لو کھاؤ نعیم، آج تم نے بہت محنت کی ہے۔ نعیم اپنی روٹی ختم کر کے باپ کی روٹی کھانے لگا۔ چھوٹی ماں بولی، میں تو تمہیں بھی علی کی طرح سمجھتی ہوں۔ نعیم نے خاموشی سے کھانا ختم کیا اور لسی کا کٹورا بھر کے پیا، پھر وہ سوئے ہوئے بچے کے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ نیاز بیگ نے باقی لسی ایک ہی سانس میں چڑھا لی اور حکا گڑگڑانے لگا۔ پھر نعیم کی طرف حکا کر کے بولا، لو حکا پی لو، پھر تمہیں کام بھی کرنا ہے۔ نعیم نے زمین پر لیٹتے ہوئے کہا، میں نہیں پیتا، مجھ سے اب اور بیائی نہیں ہوگی بابا۔ نیاز بیگ نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر غصے کا اظہار کرنے کے لیے ہوا میں بازو پھینک کر گالیاں دینے لگا۔ پھر اٹھتے ہوئے بولا، اسی لیے بیائی کے دنوں میں ہمیں مکھن کھانے کو نہیں ملتا تھا۔
اس نے جھولی اپنی کمر پہ لا دی اور کھیت میں چلا گیا۔ دھوپ اگرچہ تیز ہو گئی تھی، لیکن کیکر کے نیچے کی زمین بیک وقت نرم، گرم، ٹھنڈی اور نمدار تھی۔ نعیم کو لسی اور باجرے کی خمار چڑھ رہی تھی۔ چھوٹی ماں نے بات شروع کی۔ تمہاری ماں سمجھتی ہے میں تمہاری دشمن ہوں۔ اب ایلی ہو گیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے کوئی ٹونا جادو کیا ہے۔ وہ چھوٹا سا صحت مند گندمی رنگ کا بچہ تھا۔ وہ بولا، تمہیں لڑنا نہیں چاہیے، میں نے تو ماں سے بھی کہا تھا۔ بچے کی سنہری جلد کو تھپکتے ہوئے اسے پیار آیا۔ لیٹے لیٹے منہ آگے کر کے اس نے پیار کیا۔ آج وہ پہلی دفعہ اس بچے کو پیار کر رہا تھا، پہلی بار اس اجنبی دشمن عورت سے مخاطب ہوا تھا۔ پھر بولا، آج میں نے 3 کھیت بیائی کی ہے ماں، علی کو تم خوب دودھ پلاؤ، پھر ہم مقابلے میں ہل چلایا کریں گے اور ہمارا باپ یہاں بیٹھ کر گالیاں دیا کرے گا۔ یہ اس کے باپ کی دوسری بیوی تھی۔ اس نے پہلی بار غور سے نعیم کو دیکھا اور رونے لگی، پھر بولی، تم بھی میرے بیٹے ہو، ایلی بھی، تم دونوں ایک ہی خون ہو۔ 12 سال تک ہم بہنوں کی طرح رہیں۔ میرے باپ نے مجھے یہاں دے دیا، میرا کیا قصور؟ میری شادی کو 20 ہی دن ہوئے تھے کہ تمہارا باپ جیل چلا گیا۔ ہم ایک چھت کے نیچے رہیں، کسی دوسرے مرد کو نہ دیکھا، لیکن اب تمہاری ماں میری دشمن ہو گئی ہے۔ وہ دیر تک یہی باتیں کرتی رہی، اسے پتہ بھی نہیں نعیم لیٹا لیٹا سو گیا۔ پچھلے پہر تک نیاز بیگ اکیلا بیائی کرتا رہا۔ دھوپ میں کام کرنے سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور پسینے سے داڑھی اور چھاتی کے بال بھیگ گئے۔ مگر جب وہ واپس آیا تو بیج کی بوری خالی تھی اور 2 کھیت ابھی باقی تھے۔ تھکی ہوئی آواز میں بولا، ادھار لینا پڑے گا، ایسا کرو بیلوں کو گھر لے جاؤ۔ دونوں باپ بیٹا نہا دھو کر جاگیردار کے منشی سے ملنے گئے، جو حویلی کے ایک حصے میں رہتا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر، موٹا تازہ سرخ رنگت والا آدمی تھا، آنکھوں پہ چشمہ لگاتا تھا۔ اس کی حیثیت گاؤں بھر میں مسلم تھی۔ نعیم اور نیاز بیگ کو دیکھ کر وہ دور سے پکارا، آؤ چودھری، کیسی گزار رہے ہو قرض کے بغیر؟ نیاز بیگ اس کے برابر دیوان پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں قرض کے بغیر، پر اب نہیں۔ جان مانگ لو چودھری، پر بیج نہ مانگو، ایک دانہ جو ہو بھائی، قسم ہے۔ قسم نہ کھا گناہگار، رک جا، میں 1 قدم بے بوئی زمین کے لیے جان دے دوں گا، تم جانتے ہو کمین۔ منشی نے زور سے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ مارا، پھر وہ کھسر پھسر کرنے لگے۔ 1-10، بس زیادہ مت بکو، 1-10 ٹھیک ہے۔ منشی ہنسا، میں تیری داڑھی کا 1 بال نہ چھوڑوں گا، یاد رکھ، 1-12۔ نہیں، بس 1-10۔ منشی بولا، 1-12۔ نیاز بیگ اور نعیم نے منشی کے گودام سے آدھی بوری گندم کی لی اور اسے گھوڑی پر لاد کر واپس ہوئے۔ بوری کو تھام کر چلتے ہوئے نعیم نے پوچھا، ہمیں اب 1 کی جگہ 10 بوریاں دینی پڑیں گی؟ نہیں، 5، یہ آدھی بوری ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے بابا، تم فصل میں سے کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اس دفعہ تو بہت تھا، پر ایک اور منہ جو آ گیا۔ کون؟ میں؟ نعیم نے بے خیالی میں پوچھا، تو میں چلا جاؤں؟ نیاز بیگ بھاری آواز میں بولا، نہیں، تم اپنا ہی خون اور گوشت ہو، پر تمہیں کام کرنا چاہیے۔ جاڑوں کی ایک شام مہندر سنگھ کے گھر چند لوگ جمع تھے۔ زیادہ تر مجمع گاؤں کے نوجوانوں پر مشتمل تھا، جو اس کے بھائیوں کے دوست تھے اور مختلف ٹولیوں میں بیٹھے تھے۔ ہر ٹولی کا سرغنہ مہندر سنگھ کا ایک بھائی تھا، جو اپنے دوست کے حلقے میں بیٹھا ڈینگے مار رہا تھا اور بڑی انکساری سے دودھ کے گلاس پیش کرتا جا رہا تھا۔ سب نوجوان نہا دھو کر کھیتوں کی مٹی اتار کر آنکھوں میں سرما اور سر میں تیل ڈال کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنے بہترین بھڑکیلے لباس اور کچے چمڑے کی جوتیاں پہن رکھی تھیں۔ سکھوں کا گھر گاؤں سے باہر جوہر کے کنارے پر تھا۔ دالان میں جہاں لوگ جمع تھے چند چارپائیاں پڑی تھیں، دیوار کے ساتھ 2 لالٹینیں لٹک رہی تھیں۔ کچھ لوگ چارپائیوں پر بیٹھے تھے اور باقی چٹائیوں پر۔ کمرہ دھوئیں اور مٹی کے تیل کی بو، کہکہوں اور باتوں کے شور سے بھرا ہوا تھا۔ مہندر سنگھ کا بڑا بھائی آج کی رات کا دولہا تھا۔
اس نے سفید ریشم کا لباس پہن رکھا تھا۔ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا، لیکن اپنے اپنے لباس دکھانے کے شوق میں سب نوجوانوں نے چادریں اور کمبل اتار کر کونے میں ڈھیر کر دیے تھے اور اب کچے دودھ کے نشے میں کہہ لگا رہے تھے۔